السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں معرکہ کارگل کی 5ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، حیدران کی داستان خون رنگ کے دو مرکزی کردار حوالدار لالک جان نشان حیدر، کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر ہیں۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے پہلی ریکی دشمن کے علاقے میں 3 مئی کو والدار وزیر اللہ اور 2 سپاہیوں کے ساتھ کی تھی۔ حیرت انگیز حد تک دلیر اور ذہین شیر خان کے دشمن پہ گھات لگا کے حملوں کا جو سلسلہ 3 مئی کو آغاز ہوا تھا وہ 6 مئی تک تسلسل جاری رہا۔ اس دوران انہوں نے صحیح معنوں میں دشمن کو بوکھلا کے رکھ دیا۔ دشمن کے علاقے میں جا کر اس پہ دعویٰ بولنا اور اپنا مشن مکمل کر کے کامیاب واپس لوٹنا خصوصاً حالات میں ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے شیر نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ قدرت انہیں آغاز ہی سے کسی بڑے اور شاندار انجام کے لیے تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی دلیرانہ قیادت کا لوہا منواتے ہوئے دشمن کے علاقے میں ایک نئی پوسٹ قائم کر لی جس نے دشمن کو دہلا کے رکھ دیا۔ کیپٹن شیر خان کا نام بھارتی وائرلیس اور ریڈیو سیٹوں پر اس طرح گونجا کہ دلی تک اس کی گونج سنائی دینے لگی۔ 13 مئی کو دشمن کیپٹن کرنل شیر خان کی پوزیشن پر انتہائی غصے اور بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ حکمت عملی کے مطابق شیر خان اس کے مٹھی بھر ساتھیوں نے مخصوص پتھروں کے پیچھے پوزیشنیں سنبھال لی، دشمن کی گولہ باری کا نظارہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ دشمن نے اب تک ہونے والی سب سے تباہ کن گولہ باری کی۔ دشمن کو اتنا گمانڈ اور گمان تھا کہ اس نے کیپٹن کرنل شیر خان کی پوسٹ پہ قابض ہونے کے لیے اپنی SSG کی ایک سیکشن ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیپٹن کرنل شیر خان کی چوکی کے بالکل سامنے اتاری، جس پر کیپٹن کرنل شیر خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح حملہ آور ہوئے کہ اس سیکشن کے 10 افراد میں سے بمشکل 2 اپنی جانیں بچا کے واپس بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے ساتھ بھی ان کی طرح اللہ کے پراسرار بندے تھے، جن میں 2 نمایاں سپاہی عرفان اللہ ستارہ جرت اور سپاہی عبد القادر کے ہیں۔ سپاہی عبد القادر براوو کمپنی میں تھے، جن کا اتوار ابتدائی سے بتا رہے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کرنل شیر خان کی طرح کسی بڑے منصب پہ فائز کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ 27 مئی کو لانس نائک عبد المجید سپاہی غلام محمد ڈار کے ساتھ تولانگ چوٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس ایریا کی کمان کیپٹن عامر کر رہے تھے، جن پہ دشمن اب تک درجنوں حملے کر کے منہ کی کھا چکا تھا۔ یہ 3 سرفروش ان کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ کیپٹن عامر کی پوسٹ دشمن کے مسلسل حملوں کی زد میں تھی۔ ہر روز ایک نیا حملہ ان پر ہوتا تھا۔ سپاہی عبد القادر ان حملوں کے دوران جب دشمن اپنی نظمین پہ کارپیٹ بمباری کر رہا تھا، ایک سے دوسرے مورچے تک بھاگ کر جاتے، مطلوبہ سامان پہنچاتے، جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے، انہیں جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کرتے۔ اس دوران ایک مرتبہ ایک بم ان کے نزدیک پھٹا تو اس کا ٹکڑا ان کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عبد القادر نے قرآن آیات کا ورد کرتے ہوئے اسے کھینچ کے باہر نکالا، خود ہی بازو میں مرہم پٹی بھی کر لی۔ 12 جون کو دشمن کی ایک بٹالین نے کیپٹن عامر کی پوسٹوں پر ارغار کی تو اگلی صفوں میں بڑھ کر حملہ کرنے والوں میں سپاہی عبد القادر سب سے نمایاں تھا۔ وہ دشمن کی تباہ کن گولہ باری سے بے نیاز اپنی گن سے اس پہ قہر برساتے مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ اس دوران ایک گولی ان کے سر میں لگی، لیکن اللہ کے شیر کا سفر نہیں رکا۔ زمین کی چھاتی ٹھونکتے اس کے قدم دشمن کے مورچے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ سپاہی عبد القادر دشمن کی اس گن مورچے پر گرنیڈ پھینکنے کا ارادہ رکھتے تھے، جس سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ ادھر آسمان سے زمین تک ان کے لیے سرخ قالین بچھائے فرشتے اور حوریں ان کی منتظر تھی۔ ان کے ساتھیوں اور دشمنوں نے دیکھا اور بیان کیا کہ بمشکل 10 قدم کی دوری سے انہوں نے دشمن کی طرف گرنیڈ چھالا اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے نرفع و اعلی درجات کو پا لیا جو کسی بھی مجاہد کی زندگی کا حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے دشمن کی زبانی جانے اس نے حیدران کی ایک کمپنی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کتنے سورما میدان میں اتارے تھے۔ اس ضمن میں کیپٹن ریٹائر امریندر سنگھ سابق وزیر اعلیٰ مشرقی پنجاب کی کتاب اے ریچ ٹو فار کے بیٹل اکاؤنٹ کا جائزہ لیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں جس بیٹل اکاؤنٹ کا۔ وہ لکھتے ہیں 30 مئی سے 2 جون تک بٹالین نے شمال مشرق اور جنوبی اپروچوں کا گھیراؤ کر کے ٹائیگر ہل کا حصار کر لیا۔ دشمن حت الوسع شدید توپخانے کے فائر سے یہ حصار توڑنے کی کوشش کرتا رہا۔
اس کی تفصیل امرندر سنگھ کی کتاب صفحہ 109 سے 112 تک لکھی ہے۔ 18 سے 24 جون تک کئی ایک مرتبہ کوشش کی گئی کہ 16 گرنیڈر، 17 جاٹ، ہائی آلٹیچیوڈ وارفیئر اسکول کے انسٹرکٹر کی ایک گشت 21 اسپیشل فورس کی ایک ٹیم سے ٹائیگر ہل سے متصل مغربی پہاڑی سلسلہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ صفحہ 113 کے مطابق 25 جون سے 8 ڈویژن نے 192 ماؤنٹین بریگیڈ کو ذمہ داری سونپی کہ ٹائیگر ہل پہ قبضہ کرے۔ بریگیڈ کی تشکیل کچھ اس طرح تھی: 8 سکھ ریجمنٹ، 18 گرنیڈیئرز ریجمنٹ، 3/3 گورکھا ریجمنٹ، 6 پیرا بٹالین سابقہ 50 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ، 9 پیرا اسپیشل فورسز کی کمپنی، 21 اسپیشل فورس کی کمپنی۔ 2 فارمیشنز یا یونٹیں جو اس سب سیکٹر میں موجود تھیں، ان کا تذکرہ ان 2 کتابوں میں کہیں نہ کہیں کیا گیا ہے، وہ یہ تھیں: 79 ماؤنٹین بریگیڈ، 17 جاٹ، 12 موہار، 13 جموں اینڈ کشمیر رائفلز، 2 ناگا اور 18 راشٹریہ رائفلز -1 کمپنی، 21 اسپیشل سروس اسکارٹ -1 ٹیم، سفید نالہ کی سمت، 50 انڈیپینڈنٹ پیرا بریگیڈ، آرمی ہیڈ کوارٹر ریزرو -6 پیرا بٹالین بطور ذخیرہ بریگیڈ، گمری متفرق آزاد یونٹیں لوز بٹالینز، 19 جموں کشمیر رائفل منشنک اور گلنالہ اپروچ، 2 مہار ریجمنٹ ڈیانگ ہانگ نالہ اپروچ، 16 گرنیڈ ریزرو ریجمنٹ سندو نالہ ابتدائی آپریشنز، 18 گڑھوال رائفل۔ تحصیل رسد کے لیے 192 بریگیڈ کا اجمالی منصوبہ یہ تھا۔ ترجمہ کر رہا ہوں جی۔ 192 بریگیڈ کا اجمالی منصوبہ یہ تھا: 18 گرنیڈ پر مختلف خطوط سے اسالٹ کرے گی، یعنی مشرق، شمال، مشرق اور جنوب سے ان حملوں کے لیے 8 سکھ ریجمنٹ ایک مستقر مہیا کرے گی اور دھوکہ دہی کے لیے شمال مغرب اور جنوب مغرب سے فریب کن حملے کرے گی۔ ایک سکھ کمپنی ذخیرہ ہوگی اور 18 گرنیڈر کے آپریشن کے لیے تیار رہے گی۔ 3210 HJ-22 آرٹلری بیٹریاں مدد کریں گی۔ میڈیم ریجمنٹ 3، لائٹ ریجمنٹ 1 اینڈ گراڈ MBRL بیٹری 1 سابقہ 244 ہیوی مارٹرز ریجمنٹ۔ اس کے علاوہ 18 گرنیڈیئر کو ایک آفیسر، ایک JCO اور 18 بندے 106 انجینئرز فیلڈ ریجمنٹ کے ایک میلان میزائل ڈیٹیچمنٹ اور 6 گارڈ بٹالین کے ایک JCO اور 31 جوان۔ 1801 پائنیئر کمپنی کے 4 سیکشنز 80 ریجمنٹ کے اور 5 افراد پر مشتمل ہائی آلٹیچیوڈ وارفیئر اسکول کی ٹیم مہیا کی گئی۔ بھارتی آرمی چیف آف سٹاف کے مطابق، ترجمہ کر رہا ہوں جی، اسالٹ والے دن تقریباً 120 فیلڈ اور میڈیم گن نے 122 mm ملٹی بیرل گراڈ راکٹ لانچر دشمن کے لیے ٹائیگر ہل پہ ہلاکتوں کی تباہی کی بارش برساتی رہیں۔ ایئر فورس نے بھی 2-3 جولائی کو ٹائیگر ہل کو نشانہ بنایا اور کئی مرتبہ نشانے مرکزی شست پر لگے۔ اگر آپ انڈیا کے سالانہ دفاعی کتاب انڈین ڈیفنس ایئر بک 2000 دیکھیں تو صفحہ 78 پر لکھا ہے: صرف ایک پوسٹ کے خلاف۔ ترجمہ: بفور گنوں اور ملٹی بیرل راکٹ لانچروں نے 30,000 گولے فائر کر کے ٹائیگر ہل کو جھلسا کے رکھ دیا۔ عسکری تاریخ گواہ ہے ناظرین کہ ایک کمپنی کے خلاف اتنا بڑا فوجی اجتماع آج تک دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ حالات کا جبر یا تاریخ صدم ظریفی یا پھر اپنوں کی بے اتنائی کہ محض سیاسی دشمنیوں یا پھر انانیت کی جنگ میں ان جان بازوں کی لازوال قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ 12 جون کو میجر ارشد، جنہوں نے بنیال میں یونٹ رپورٹ کی تھی، جمال پوسٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ میجر ارشد نے صورت حال کا جائزہ لیا تو یہاں SOP کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے۔ جمال پوسٹ ایسی تنگ جگہوں پر بنی تھی جہاں مشکل ایک مورچہ بنایا گیا تھا جس کے قریباً 80 گز دور آبزرویشن پوسٹ تھی۔ ان دونوں انتہائی نازک اہم ترین پوسٹوں پہ جو توران کے قریباً پہلو میں لگے لیکن فاصلے پر موجود نفری کی تعداد صرف 11 تھی۔ 11۔ اب ذرا ان کے سامان حرب و ضرب کا بھی جائزہ لے لیں جو بمشکل یہاں تک پہنچایا گیا۔ یہاں لائٹ مشین گن کی 2500 گولیاں، 12.7 مشین گن کی صرف 250 گولیاں، سب مشین گن کے 12 میگزین، 2 انچ مارٹر کے 12 عدد نکارہ گولے۔ یہ تھا وہ سامان جنگ
جس کے ساتھ دشمن کے علاقے میں اس سے نبرد آزما ہونے جا رہے تھے۔ دونوں پوسٹوں پر موجود ان 11 افسران اور جوانوں کے لیے جن تک کوئی کمک پہنچانا صرف موزہ ہی ہو سکتا تھا، جو راشن میسر تھا اس میں 3 کلو آٹا، 1.5 کلو دال اور مزے کی بات یہ کہ کھانا پکانے کے لیے مٹی کا تیل بھی موجود نہیں تھا۔ میجر اسد نے دم رخصت سکدو سے کچھ خشک میوہ جات خرید لیے تھے، یا پھر جوانوں کے پاس کچھ گولیاں ٹافیاں موجود تھی جس کے بل بوتے پر وہ غنیم سے دو ہاتھ کر رہے تھے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہاں رابطہ قائم رکھنے کے لیے جو PCR-77 وائرلیس سیٹ موجود تھا، اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی جس سے برف سے چارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان سرفروشوں کو ایسے بدترین صورتحال میں نہ تو کسی پوسٹ سے رابطہ ممکن تھا، نہ ہی بٹالین ہیڈ کوارٹر سے میرے ارشد مجھے ہوئے کمانڈو تھے اور آنے والے مسائل کو بخوبی اندازہ کر سکتے۔ انہوں نے اسلحہ گولہ بارود اور خوراک کی صورتحال خط کے ذریعے پچھلی پوسٹ پہ پہنچا دی، اس ہدایت کے ساتھ کہ معاملات کمانڈنگ افسر تک پہنچا دے۔ جب ان کارکارہ چٹھی لے کے پوسٹ تک پہنچا تو وہاں زندگی موت کا مارکا جاری تھا۔ دشمن نے تولانگ پہ قبضہ کرنے کے لیے گڑواری ریجمنٹ، ناگا ریجمنٹ اور گرنیڈیر کی 3 بٹالین نفری کو مکمل ایئر سپورٹ کے ساتھ تولانگ پہ چڑھائی کے لیے بھیج دیا تھا۔ بعد میں ان کی مدد سے راجپوتانہ رائفل بھی آ گئی تھی۔ حالات ایسے خطرناک تھے کہ گزشتہ 16 دنوں سے بھارتی گرنیڈیر بٹالین کی 2 پلاٹونز تولانگ میں اس طرح پھنسی ہوئی تھیں کہ ان کے لیے سر اٹھا کے اوپر دیکھنا ممکن نہیں تھا، جہاں وہ مشکل 30 سے 40 پاکستانی افسر و جوان موجود تھے۔ ایسے بدترین حالات میں بھی میجر ارشد کی مدد سے انکار ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ خاطر خانہ کرنے کے دوسرے دن ان تک ایک حوالدار 3 جوانوں کی قوم پہنچی جو گزشتہ 10-12 روز سے مسلسل حالت جنگ میں تھے۔ حوالدار صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو توپخانے کا آبزرور آ رہا تھا وہ دشمن کے اتباع گنگولو باری کی زرد میں آ کے شہید ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ آبزرور ان کی آخری امید تھی جس کے لیے غنیم پر اپنی مدد کے لیے گولہ باری کروائی جا سکتی تھی۔ میجر اسد نے اسے رضائے لائی جان کے لبیک کہا۔ اللہ کے یہ شیر اپنے مورچوں میں ڈٹ گئے، جانتے ہوئے کہ ان کے لیے کمک کے تمام راستے بند ہیں۔ 14 جون کی صبح دشمن نے ان پہ زمین اور فضا سے گولہ بارود کی آگ برسانی شروع کی اور یہ بھوکے پیاسے جانور پتھروں کی اوٹ میں چھپ کر بے بسی سے برسی آگ کا نظارہ کرتے رہے جس کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ قریباً 5 گھنٹے آتشوان برسانے کے بعد جب دشمن کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی زیرو باقی نہیں رہا، اس کے پیدل دستوں نے یلغار کی سینکڑوں کی تعداد میں بھارتی سور میں جدید اور تباہ کن ہتھیاروں سے لیس اس پر ٹوٹ پڑے۔ 3 دن تک یہ شیر دل بھوکے پیاسے دشمن کے گولوں اور گولیوں کا سامنا کرتے رہے، لیکن مجال ہے جو کسی کی زبان پر ایک لمحے کے لیے بھی گلہ شکوایا ہو۔ سپاہی طارق مشین گن پہ ڈیوٹی دے رہا تھا، دشمن کے گولے کا ٹکڑا پہلے روز اس کی ٹانگ میں آ لگا جس سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہاں مرم پٹی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آفرین نے ان جالوں پہ 3 روز تک سپاہی طارق مشین گن سنبھالے دشمن کے سامنے ڈٹا رہا۔ دشمن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے مقابلے میں صرف 15 پاکستانی ہیں، صرف 15 پاکستانی۔ اگر وہ یہ جانتے تو شاید 3 دن کے نتائج پر شرم سے ہی ڈوب کے مر جاتے۔ 17 جون کی شام تک پوزیشن یہ تھی کہ ان کے پاس 12.7 مشین گن کی صرف 300 گولیاں تھیں، سب مشین گن کا ایک میگزین، لائٹ مشین گن کی ایک بھی گولی باقی نہیں تھی۔ اپنے ساتھیوں کی حالت سے ان کا CO بے خبر نہیں تھا، لیکن ایسے بدترین حالات میں اس کے لیے انتہائی نامکمل اسباب کے ساتھ اپنے ان 6 دنوں تک کمک پہنچانا ناممکن تھا۔ 16 جون کی رات قریب 12 بجے ان تک 11 بار بردار انتہائی مساعدہ رات میں موت کو پچھاڑتے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ ممکن حد تک راشن اور امونیشن لے کر آئے تھے۔ 3 دن تک دشمن کے ہزاروں ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے والے زخمی جان بازوں کو کسی حد تک اس کی سہولت میسر آئی۔ میجر ارشد نے زخمیوں کو واپس روانہ کیا، ان کی جگہ آنے والوں کو تعینات کر دیا۔ اب یہ کارروائی مکمل ہی کر پائے تھے کہ دشمن نے بے پناہ شدت کے ساتھ گولہ باری شروع کر دی۔ نائک نور اور سپاہی محمد عباس اس براہ راست گولہ باری کے زد میں آ کے جام شہادت نوش کر گئے۔ واحد بنکر اور سب سے مضبوط آسرا یعنی 12.7 مشین گن تباہ ہو گئی۔ میجر ارشد کے آواز قائم تھے، ایمان مضبوط تھا، بچے کچے جان بازوں کے ساتھ سب نئی صف بندی کے
بندی کی۔ الصبح ان کے حکم میں قریب 80 گز کے فاصلے پر بنی آبزرویشن پوسٹ ایک NCO جان ہتھیلی پر رکھ کے یہ خبر لایا کہ رات کے اندھیرے میں غنیم کے پیدل دستے مختلف تودوں کی آڑ لیتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس خبر نے جوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ وہ دشمن کو جہنم رسید کرنے کے لیے بے قرار تھے، لیکن میجر ارشد نے سختی سے حکم دیا کوئی گولی فائر نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے جان بازوں کو نئی ترتیب میں پھیلایا اور دشمن کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کا یہ کرب کتنا جان لیوا ہوتا ہے اس کا شاید عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب دشمن کے پاس واپسی کے امکانات ختم ہوتے دکھائی دیے تو اس نے نعرہ مستانہ بلند کرتے اپنے جانبازوں کو للکارا کہ کسی کو زندہ بچ کے نہ جانے دینا۔ دشمن کے 2 پیدل دستے جنہیں اس امید کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا تھا کہ میدان بالکل صاف ہے، اچانک میجر ارشد کے جانبازوں کی گرفت میں آ گئے۔ غنیم کے لیے جان لیوا سرپرائز تھا، وہ درجنوں لاشیں چھوڑ کے پسپائی اختیار کر گئے۔ سب مشین ادھر عملہ آدیاں تھی کہ میجر ارشد کے ساتھی کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا تھا۔ آدھے سے زیادہ جوان زخمی، ان میں زیادہ تر ان کے تھی جنہوں نے گزشتہ 8-10 روز سے صرف زندہ رہنے کے لیے ضرور راشن میں گزارا کیا تھا۔ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ نہ کسی کو کمک میسر آ سکے گی۔ ان سب کے باوجود میجر ارشد ڈٹا رہا۔ شام 5 بجے میجر ارشد ایک گولے کا ٹکڑا لگنے سے زخمی ہو گئے۔ ان کے لیے نقل و حرکت بھی ممکن نہ نہیں، لیکن وہ اپنی پوزیشن سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے ساتھی ان کی منت سے مدد کرتے ہوئے کھینچ کر ایک تودے کے نیچے لے گئے۔ مزاحمت دم توڑ رہی تھی، اسلحہ ختم ہو گیا، زخمیوں کی حالت بگڑ رہی تھی، کمک آنا ممکن نہیں تھا۔ ان حالات میں ساتھیوں کے بے پناہ اصرار پر میجر ارشد نے فی الوقت پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام 6 بجے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ زخمی کمانڈر اور سپاہی ایک دوسرے کو سہارا دیتے ایک نالے میں گھس گئے۔ یہ نالہ دشمن کی پوزیشنوں کے اندر سے گزر کے محفوظ علاقے کی طرف جاتا تھا۔ ان حالات میں اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ساری رات وہ ایک دوسرے کو سہارا دے کے چلتے رہے اور اگلے روز بالآخر پچھلی پوسٹوں کو پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تبصروں سے نوازیں اور ان شہیدان وفا، ان غازیان اسلام کے لیے اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کریں۔ اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں۔ آپ سے رخصت۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔